إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحكيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. محترم حاضرین جمع، اس سے قبل جو ہم نے خطبہ دیا تھا اس خطبے کے اندر ہم نے آپ کو خواب کے متعلق، رؤیا کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی. ہم نے بتلایا تھا کہ شرعی اعتبار سے خواب کی 3 قسمیں ہیں. ایک خواب جس کو رؤیت حسنہ کہتے ہیں، اچھا خواب. ایسا خواب یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں کو اس طرح کا خواب دکھلاتا ہے. لہذا جب کوئی آدمی اچھا خواب دیکھے، نیک خواب دیکھے جس سے اس کو، اس کی رات کو، اس کے گھر والوں کو یا مسلمانوں کے حق میں مفید ہو، تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے، اللہ رب العالمین نے مجھے یہ اچھا خواب دکھلایا ہے. ایسی صورت میں اس آدمی کو اس نیک اور اچھے خواب سے خوش ہونا چاہیے. اس کے دل کے اندر سرور اور فرحت پیدا ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو اس لائق سمجھا کہ اللہ رب العالمین کوئی نیک اور اچھی بات اس کے دل میں ڈالے. لہذا ایسی حالت میں وہ بندہ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کی تعریف بیان کرے. اسی طریقے سے آپ کو بتلایا گیا نیک خواب جو ہوتا ہے وہ نبوت کا 46واں جز ہوتا ہے. نبوت کے 100 جز اگر مانے جائیں تو اس میں سے 46واں جز یہ نیک اور اچھا خواب ہوتا ہے. یہ انسان کے نیک ہونے کی بھی دلیل ہو سکتی ہے، کبھی کبھار، ہمیشہ نہیں. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی نہیں بنائے گئے تھے تو آپ پر جو وحی کی ابتدا ہوئی وہ نیک خواب کے ذریعہ ہی ہوئی. آپ کو شروع میں نیک خواب اللہ رب العالمین دکھاتا تھا اور صبح جب ہوتی تھی تو وہ خواب سچ ہو جاتا تھا. تو ذرا سوچئے، انبیاء کی وحی کی اور رسالات کی جو ابتدا اور شروعات ہوتی ہے وہ نیک خواب سے ہوتی ہے. اور آج کے دور میں اگر کوئی نیک خواب دیکھے تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. آدمی کو خوش ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کی تعریف بیان کرنی چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ میں اس کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ وہ صرف ایسے لوگوں کو اپنا نیک خواب بتلائے جو حقیقت میں اس سے محبت کرتے ہوں.
کیونکہ جو آپ کا سچا اور حقیقی دوست ہوگا، اگر وہ خواب آپ کے حق میں مفید ہوگا تو آپ کو اس کی تعبیر بتلانے کی، پوچھنے کی کوشش کرے گا، اور اگر آپ کے حق میں وہ خواب کی تعبیر بری ہوگی، آپ کو اس کی ذات سے نقصان پہنچا سکتا ہے، یا تو ایسی صورت میں اس خواب کی تعبیر کو آپ کے سامنے نہیں رکھے گا وہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اپنے اس نیک خواب کو کسی عقل مند، دانش مند، فہم و فراست والے سے ہی بیان کرے، کیونکہ اگر فراست نہیں ہے، دانش مندی نہیں ہے، عقل مندی نہیں ہے تو کچھ بھی آپ کی خواب کی تعبیر بیان کر سکتا ہے، اور آپ اپنی تعبیر، آپ کی خواب کو تعبیر کی تکمیل میں، اس کو پورا کرنے میں آپ کوئی غلط قدم اٹھا سکتے ہیں اور آپ کی ذات میں وہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اور کوئی عقل مند آدمی کے ساتھ ساتھ وہ عالم آدمی ہونا چاہیے، کتاب و سنت کا حقیقی علم رکھنے والا ہونا چاہیے، آپ کے حق میں، مسلمانوں کے حق میں وہ خیر خواہ ہونا چاہیے۔ ایسے آدمی کو اپنے خواب بتلانا چاہیے، کیونکہ اگر کسی جاہل کو آپ خواب بتلائیں گے اور جو آپ کے حق میں خیر خواہ نہیں، ہمدرد نہیں ہے، ایسے لوگوں کو آپ کا خواب بتلائیں گے تو ان کو نہ تو کتاب و سنت کا علم ہے، نہ خواب کی تعبیر کا علم ہے، وہ کچھ بھی آپ کو خواب کی تعبیر بتلا دیں گے اور آپ اس کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو نیک خواب ہوتا ہے، جب آدمی کسی عالم کو، کسی دوست کو، کسی محب کو بتلائے تو اچھے طریقے سے اس کو بیان کرے، جیسے دیکھا ویسے ہی بیان کرے، ورنہ تعبیر میں کچھ الگ ہو گیا آپ کے بیان کرنے میں تو خواب کی تعبیر بدل جاتی ہے، خواب کی تعبیر بدل جاتی۔ اسی وجہ سے اگر آپ کو خواب صحیح طریقے سے یاد ہے اور صحیح طریقے سے آپ بیان کر سکتے ہیں کسی عالم کے پاس جو خواب کی تعبیر کا علم رکھتے ہو، تبھی بیان کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو خواب پوری طرح سے یاد نہیں، آپ کے ذہن میں محفوظ نہیں ہے تو آپ اپنے خواب کو بیان مت کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ خواب صحیح طریقے پر بیان نہ کرنے کی وجہ سے عالم کوئی تعبیر آپ کو بتلا دے اور اس کی وجہ سے آپ کو نقصان اٹھانا پڑے۔ تو یہ نیک خواب کے کچھ آداب ہیں۔ ہم نے کہا کہ تین قسم کے خواب ہوتے ہیں، ایک یہ نیک خواب، رؤیت الصالحہ، سچا خواب اس کو کہا جاتا ہے، اور دوسرا خواب جو شیاطین انسانوں کو دکھاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رؤیت یعنی خواب تین قسم کے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک خواب احاویل من الشیطان لیحزن بها ابن آدم، شیاطین کی طرف سے ڈرانے والا خواب آتا ہے تاکہ ابن آدم کو، انسانوں کو پریشان کرے، ان کو تکلیف دے۔ تخویف من الشیطان، شیطان کی طرف سے ڈرانے والا خواب بھی انسان کو کبھی کبھی آتا ہے۔ صحابی ہے، ایک صحابی خواب دیکھتے ہیں کہ خواب میں ان کا سر کٹ گیا ہے، خواب میں ان کا سر کسی نے کاٹ دیا ہے، ان کا گلا کاٹ دیا ہے، اور وہ کہیں لے کے جا رہا ہے، وہ پیچھے پیچھے دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں اپنے سر کے پیچھے۔ تو اس طرح کا خواب شیاطین دکھلا سکتا ہے۔ اور آپ کو میں بتلاؤں کہ غلط خواب، جیسا کہ ابھی میں آداب بتلا رہا ہوں، ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، جابر بن عبداللہ یا کسی ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرتے ہیں کہ میں بسا اوقات ایسا خواب دیکھتا ہوں کہ اس خواب اتنا بھیانک اور ڈراؤنا ہوتا ہے کہ میں بیمار ہو جاتا ہوں، اور ایسا لگتا ہے کہ میرے اوپر کوئی پہاڑ رکھ دیا، اتنی تکلیف مجھے ہوتی ہے بیدار ہونے کے بعد بھی، بیدار ہونے کے بعد بھی۔ بلکہ بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ آدمی اتنا ڈراؤنا اور بھیانک خواب دیکھ لیتا ہے کہ دماغی توازن اس کا کھو بیٹھتا ہے، وہ آدمی دیوانہ ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات انسان جسمانی طور پر بیمار ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ایسے خواب بھی آ سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے اگر ڈراؤنی خواب آپ دیکھ رہے ہیں، بھیانک خواب آپ کو آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں شریعت نے اس کے کچھ آداب بتلائے ہیں، اور ہم میں سے ہر انسان یہ برا خواب دیکھتا ہے، کہیں چھت سے گر رہا ہے، کہیں ہوا میں اڑ رہا ہے، کہیں پانی میں ڈوب گیا ہے، اس طرح کے بے شمار ڈراؤنی خواب انسان دیکھتا ہے، ہر کوئی دیکھتا ہے۔ یہ شیاطین ہم کو ڈراتے ہیں، یہ شیطان ہم کو ڈراؤنا خواب دکھلاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بہترین آداب بتلائے ہیں۔ اگر یہ آداب کو ہم ملحوظ رکھیں تو یہ ڈراؤنا خواب ہم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔
ڈراؤنے خواب کی تاثیر ہماری زندگی پر نہیں ہوتی ہے، ورنہ ان آداب کو اگر کوئی ملحوظ نہیں رکھتا، اس کو خاطر خواہ نہیں لاتا، تو وہی ڈراؤنے خواب انسان کو، جہاں انسان ڈرتا ہے وہیں اس کی ذات پر اس کا اثر ہوتا ہے اور اس کو نقصان پہنچا دیتا ہے۔ بے شمار جو آپ کے معاشرے میں، سماج میں جو بیمار دیوانے پھر رہے ہیں، ان میں سے نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جو خواب کی وجہ سے دیوانے ہو گئے، ان میں سے کتنے ایسے ہیں جو کیا ہے ہمیشہ کے لیے بیمار پڑ گئے، کیونکہ اس طرح کی فکر اس کے پیچھے انسان کی ہو جاتی۔ انسان ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے سوچتے لیٹتے وہی سوچتا رہتا ہے کہ آخر کیوں یہ خواب میں آیا، کیوں ایسا ڈراؤنا خواب آیا، کیوں میرے ساتھ فلاں ایسا کر رہا ہے۔ انسان کبھی کبھی دو انسانوں کے درمیان، دو بھائیوں کے درمیان، دو دوستوں کے درمیان، دو خاندان والوں کے درمیان، دو جماعت کے درمیان فرقہ اور دشمنی پیدا کرنے کے لیے اس طرح کے خواب دکھاتا ہے کہ فلاں آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے، فلاں آپ کو برباد کرنا چاہتا ہے، فلاں آپ کے خلاف ایسا کہتا ہے، فلاں آپ کے خلاف ایسی چال چلتا ہے۔ یہ سب ڈراؤنے خواب ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب خواب سچا خواب یہ نبوت کا جز ہے تو وہ مومن کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ گویا کہ اگر اس طرح کا خواب جو مومن کے حق میں نقصان دہ ہو، وہ خواب اچھا خواب نہیں ہو سکتا ہے، وہ خواب برا خواب ہوگا، اور شیاطین کی طرف سے ایسے خواب آتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کچھ آداب بتلائے ہیں۔ پہلا ادب، اگر کوئی برا خواب، ڈراؤنا خواب، بھیانک خواب دیکھتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ادب بتلایا کہ وہ انسان اللہ سے اس کی برائی سے پناہ طلب کرے۔ کس کی برائی سے؟ خواب کے برائی سے پناہ طلب کرے کہ وہ جو برا خواب دیکھا کہیں واقع نہ ہو جائے، ویسا کہیں اس طرح ہو نہ جائے، تو برے خواب کی برائی سے اور شیاطین سے بھی اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں اذا رأى غیر ذلك مما یکرہ، جب کوئی ایسا خواب دیکھے جو ناپسند کرتا ہو، اس کی ذات کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہو، وہ اس سے ڈر گیا ہو، بھیانک خواب اگر کوئی دیکھ لے، فإنما هي من الشیطان، تو ایسا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، فلیستعذ من شرها، تو اس برے خواب کی برائی سے وہ اللہ سے پناہ طلب کرے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے والحلم من الشیطان، برا خواب یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، فإذا حلم فلیتعوذ منہ، جب وہ برا خواب دیکھے تو شیطان سے اور خواب کی برائی سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلْيَسْأَلِ اللَّهَ خَيْرًا، اور اللہ سے بھلائی طلب کرے، خیر کا سوال کرے، برائی سے پناہ مانگے اور بھلائی اللہ رب العالمین سے طلب کرے۔ یہ پہلا ادب ہے۔ جب بھی انسان خواب دیکھے، فوراً خواب دیکھے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اس طرح کے فوراً کلمات اپنی زبان سے ادا کرنا چاہیے۔ آپ اس خواب کی برائی سے بچ سکتے ہیں، اس خواب کی برائی سے، اس کے شر سے آپ محفوظ ہو سکتے ہیں، شیطان کے شر سے آپ محفوظ ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ ہی کی ذات ہے جو ہم کو برائیوں سے بچا سکتی ہے۔ تو فوراً انسان کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے دوسرا ادب، جب کوئی انسان ڈراؤنا بھیانک خواب دیکھے تو ایسی صورت میں اپنے بائیں جانب وہ 3 مرتبہ تھوکے یا 3 مرتبہ تھودکارے۔ 3 مرتبہ آدمی کو اپنے بائیں جانب تھوکنا چاہیے یا تھودکارنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ حُلْمًا يَكْرَهُهُ، جب تم میں سے کوئی برا خواب دیکھے فَلْيَنْفُثْ، تو اپنے دائیں جانب، بعض روایتوں میں فَلْيَبْصُقْ، تو اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھوکے یا تھودکارے، وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا، اور برے خواب کی برائی سے اللہ کی پناہ طلب کرے، فَإِنَّهَا لَن تَضُرُّهُ، کیونکہ وہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ تو گویا کہ یہ شرعی آداب ہم اگر ملحوظ خاطر رکھیں گے، فوراً اللہ سے پناہ طلب کریں گے اور بائیں جانب اپنے 3 مرتبہ ایسا اس طرح تھودکارنا ہے یا تھوکنا ہے، اس سے شیاطین کو شرمندگی لاحق ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کسی انسان کے منہ پہ تھوکنا، کسی انسان کے سامنے تھوکنا، گویا کہ حد درجہ اس کو ذلیل کر دینا ہے۔
تو شیاطین بھی اس طرح کے برے خواب ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے، ہم کو ڈرانا چاہتا ہے، ہم کو پریشان کرنا چاہتا ہے، ہمارے دوستوں کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان، بھائیوں کے درمیان دوری پیدا کرنا چاہتا ہے، انسان دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ لہذا ہم شیطان کو ذلیل و رسوا کر کے اپنے آپ سے بھگا، اپنے آپ سے دور کر دیں۔ اور دور کرنے کا طریقہ آپ نے کیا بتلایا کہ اپنے بائیں جانب وہ 3 مرتبہ دھتکارے، اعوذ باللہ پڑھے، اللہ سے پناہ طلب کرے۔ اور تیسرا ادب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا کہا، فَإِنَّهَا لَن تَضُرُّهُ، بے شک وہ برا خواب اس کو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کب نہیں نقصان پہنچائے گا؟ جب ہم شرعی آداب کا لحاظ کریں گے، شرعی آداب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بیان کیے ہیں اس پر عمل کریں گے، اس کے مطابق ہم چلیں گے، تو یہ برے خواب ہم برے خواب کی برائی سے ہم محفوظ ہو سکتے ہیں، یہ ہماری ذات میں نقصان دہ ثابت نہیں ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا ضرب بتلایا، التحول عن الجنب الذي ينام عليه، آدمی جس پہلو پر لیٹا ہے برا خواب دیکھے تو پہلو اپنا بدل دے۔ آدمی دائیں کروٹ لیٹا ہے، برا خواب دیکھا، ڈراؤنا خواب دیکھا تو بائیں کروٹ ہو جائے۔ آدمی چت لیٹا ہے تو کروٹ لیٹ جائے، اپنے پہلو کو بدل لے۔ حافظ ابن حجر رحم اللہ نے اس کی حکمت بتلائی کہ آدمی جب اپنی حالت بدل دیتا ہے تو اس کی جو سوچ ہوتی ہے وہ بھی بدل جاتی ہے۔ اس وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا، سنا بھی ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے، شدید غصہ ہو جائے، تو آدمی کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، لیٹا ہو کیا ہے وضو کر لے، غسل کر لے۔ کیوں؟ آدمی جب حالت بدلتا ہے تو اس کی کیفیت بدل جاتی ہے، حالت کے بدلنے سے کیفیت بدل جاتی ہے۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدمی جس پہلو پر لیٹا ہے برا خواب دیکھنے کے بعد اپنے پہلو کو بدل لے، تاکہ وہ سوچ، وہ فکر اس کے ذہن سے نکل جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ، جس پہلو پر وہ ہے اس پہلو کو بدل دے۔ یہ بھی برے خواب کے دیکھنے کے بعد یہ شرعی ادب ہے، اس پر ہم کو عمل کرنا چاہیے۔ بلکہ بعض روایتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ وہ آدمی اگر حد سے زیادہ ڈر گیا ہو، بھیانک ڈر گیا ہو، بسا اوقات آدمی اس طرح کا خواب دیکھتا ہے ڈراؤنی، چیخنے لگتا ہے، چلانے لگتا ہے، رونے لگتے ہیں۔ بسا اوقات بڑے بڑے لوگوں کو میں نے سنا ہے، کتنے لوگ بیان کیے مجھ سے، وہ رونے لگتے ہیں، اتنا ڈراؤنا خواب دیکھ لیتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، کئی دنوں تک اس کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، ڈرے ہوئے رہتے ہیں، سہمے ہوئے رہتے ہیں۔ کہیں کتا اس کو دوڑا رہا ہے، کہیں سانپ اس کو دوڑا رہا ہے، چھت وہ ہوا میں اڑ رہا ہے، اس طرح کے عجیب و غریب خواب دیکھتے ہیں لوگ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فَإِن رَأَى أَحَدُكُم مَّا يَكْرَهُ فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ، اگر تم میں سے کوئی برا خواب دیکھ لے تو چاہیے کہ وہ بیدار ہو، وضو کرے اور 2 رکعت نماز پڑھ لے، 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ کیونکہ اللہ کے رسول اللہ نے کیا کہا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور صلاۃ کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو۔ تو نماز کی وجہ سے اللہ رب العالمین وہ برائی آپ کی ذات سے دور کر دے گا، آپ کا وہ ڈر، وہ خوف، وہ دہشت اللہ رب العالمین آپ سے دور کر دے گا۔ تو اگر کوئی آدمی حد سے زیادہ ڈر جائے تو اس کو یہ نصیحت کریں آپ کہ آپ اٹھیں اور وضو کر کے اچھی طریقے سے 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ سے دعا کریں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے کوئی بھی جب برا خواب دیکھے تو کسی کو بھی بیان نہ کرے، اپنے والدین کو، اپنے بھائیوں کو، کسی عالم کے پاس بھی بیان نہیں کر سکتے۔ برا خواب کبھی بھی کسی کے لیے درست اور جائز نہیں ہے کہ وہ کسی سے بیان کرے۔ ہمیں سے یہ عادت ہے، دوستوں کی محفلوں میں بیٹھے ہیں، گھر والوں میں بیٹھے ہیں، والدین کے ساتھ بیٹھے ہیں تو بول دیتے ہیں آج میں نے ایسا ڈراؤنا خواب دیکھ لیا، آج میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ مجھے سانپ دوڑا رہا تھا، میرے ساتھ یہ ہو رہا تھا، میرے ساتھ یہ ہو رہا تھا۔ اس طرح کی کوئی بھی بری بات جو آپ خواب میں دیکھتے ہیں آپ کے لیے جائز اور درست نہیں ہو کہ کسی سے بیان کریں، کسی سے بھی نہیں بیان کر سکتے۔ جب نبی سے نہیں بیان کر سکتے تو ہم میں سے آج کل کے جو عالم ہیں، دانشمند ہیں، یا دنیا کا کوئی بھی انسان ہو تو ان سے کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صحابی آئے، کہا اللہ کے رسول میں دیکھتا ہوں کہ میرا سر کسی نے کاٹ لیا ہے اور لے کے بھاگ رہا ہے، میں پیچھے پیچھے اس کے دوڑ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اذا لعب الشیطان باحدکم فی منامہ، جب شیطان تم میں سے کسی کے ساتھ خواب میں کھلواڑ کرے، اس طرح ڈرائے، فلا یحدث به الناس،
تو لوگوں سے اس کو بیان نہ کرو، لوگوں سے اس کو بیان نہ کرو، کسی سے اپنے برے خواب کا ذکر نہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے بیان کیا کہ جب بھی تم میں سے کسی کو برا خواب آئے تو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، فَلْيَسْتَعِذْ من شرها، اس برے خواب کی برائی سے اللہ سے پناہ طلب کرے، وَلَا يَذْكُرْهَا لِأَحَدٍ، اور کسی سے بھی بیان نہ کرے، فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ، یہ نہ ہی بیان کرے گا تو اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا وہ خواب۔ گویا کہ اگر وہ برا خواب کسی کو بیان کر دیا تو ظاہر سی بات ہے اس کی ذات کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اب کوئی بھی بری تعبیر اس کی بتلا سکتا ہے، برا خواب ہے تو اس کی بری ہی تعبیر ہوگی۔ جب شیطان ہی کی طرف سے برا خواب آتا ہے، شیطان تو کسی کی بھلائی کے حق میں تو کوئی اچھا خواب دکھا نہیں سکتا ہے، شیطان برا خواب دکھاتا ہے انسان کو پریشان کرنے کے لیے، لوگوں میں دوری پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کے درمیان دشمنی کرنے کے لیے، لوگوں کو لڑانے کے لیے، لوگوں کے درمیان جھگڑا پیدا کرنے کے لیے شیطان اس طرح کا خواب دکھاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کے سامنے وہ برا خواب بیان کر دے اور وہ اس کی تعبیر اگرچہ صحیح ہی کیوں نہ ہو، صحیح ہی کیوں نہ ہو، اس برے تعبیر اس خواب کی تعبیر اگرچہ صحیح رہی ہو، تو ظاہر سی بات ہے تب بھی اس کی ذات کے حق میں نقصان دہ ہوگا۔ تو کبھی بھی برا خواب کوئی بھی آدمی دیکھے تو کسی سے وہ بیان نہ کرے، کسی سے بھی بیان نہیں کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ اس سے منع کیا ہے۔ تو یہ برے خواب کے کچھ آداب ہیں۔ اسی طریقے سے خواب کی تیسری قسم حدیث النفس۔ حدیث النفس کا مطلب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَرُؤْيَا مِمَّا يُحَدِّثُ الْمَرْءُ نَفْسَهُ، ایک خواب وہ ہے جو انسان اپنے آپ کو بتلاتا ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ آدمی دن رات جس کام میں مشغول ہوتا ہے، جس فکر اور جس سوچ میں پڑا رہتا ہے، رات میں وہی ساری چیزیں اس کے ذہن میں گردش کرتی رہتی ہیں، وہی ساری چیزیں خواب میں آتی ہیں۔ ہمیشہ دن بھر جو آدمی سوچتا ہے، دیکھتا ہے، لکھتا ہے، پڑھتا ہے، جس بھی کام میں مشغول رہتا ہے، رات میں بھی وہی ساری چیزیں اس کو خواب میں آ جاتی ہیں۔ آدمی امتحان کے ایام سے دو چار ہے تو رات میں بھی وہی سوال جواب، کوشچن آنسر، یہی ساری چیزیں ذہن میں آتی ہے۔ تو جس کام میں آدمی مشغول ہوتا ہے وہی چیز اس کے ذہن میں رات میں آتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے حدیث النفس۔ تو یہ تین خواب کی قسمیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آداب بتلائے ہیں، لیکن ایک عمومی آداب یہ ہے خواب کے متعلق، جو سچا خواب ہوتا ہے، نیک خواب ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے آتا ہے، اس کے تعلق سے ہم نے بہت سارے آداب بتلائے۔ ایک ادب اس میں سے یہ ہے کہ جب بھی کسی عالم سے یا کسی معبر سے آپ اپنے خواب کی تعبیر پوچھیں نیک خواب کی، تو اس معبر کو چاہیے کہ وہ تعبیر بتلانے کے سلسلے میں جلد بازی سے کام نہ لے، اس کو ہر پہلو سے اس پر غور کرے، ہر پہلو سے اس کو جانچے پرکھے۔ یہ نہیں کہ سنا فوراً خواب کی تعبیر بتلا دیا اور خواب صحیح کی تعبیر صحیح نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ الرؤیا علی رجل طائر، خواب ایک اڑتے ہوئے پرندے کے مانند ہے، ایک اڑتے ہوئے پرندے کے مانند ہے، ما لم تعبر، جب تک اس کی تعبیر نہ بیان کی جائے، فاذا عبرت وقعت، جب اس کی تعبیر بیان کر دی جاتی ہے تو خواب ویسے ہی واقع ہو جاتا ہے۔ لہذا اگر اس نے غلط تعبیر بیان کر دی تو ہو سکتا ہے کہ وہ کیا ہے، خواب غلط ہی واقع ہو جائے۔ لہذا کبھی بھی آپ کسی عالم سے یا کسی بھی معبر سے اپنے نیک خواب کی تعبیر پوچھیں تو آپ اس کو یہ نصیحت کریں، اس کو یہ یاد دلائیں کہ کوئی جلد بازی نہیں ہے، جب آپ صحیح طور پر، یقینی طور پر آپ خواب کی تعبیر معلوم کر لیں تب بتلائیں۔ اور معبر کو بھی چاہیے کہ وہ جلد بازی سے کام نہ لے، ورنہ غلط تعبیر بتلا دیا تو اس کے حق میں خواب غلط ہی واقع ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی۔ اسی طریقے سے کبھی بھی آدمی کسی سے بھی جھوٹا خواب نہ بیان کرے۔ آدمی خواب نہیں دیکھا رہتا ہے، جھوٹ بولتا ہے کہ میں نے خواب میں ایسے دیکھا۔ کبھی بھی آدمی جھوٹ مت بولے کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، ان من افر الفراء ان یری عینیہ ما لم ترى، سب سے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنی آنکھ کو ایسی چیزیں دکھائے جو اس نے نہ دیکھی، یعنی آدمی جو خواب نہ دیکھا ہو پھر بھی لوگوں میں بیان کرے کہ نہیں میں نے خواب دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سب سے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے من تحلم بحلم لم یرہ،
اگر آدمی نے خواب نہیں دیکھا پھر بھی وہ کہتا ہے کہ میں نے خواب ایسا دیکھا ہے، تو کل قیامت کے دن اس کو اس بات کا مکلف بنایا جائے گا کہ 2 جو کے دانے کے درمیان وہ گانٹھ لگائے، وَلَن يَفْعَلَ، اور وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کبھی بھی آدمی جھوٹ نہ بولے کہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ حاضرین گرامی، تو یہ 3 خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک خواب اچھا خواب، نیک خواب جو نبوت کا حصہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے آتا ہے، اس کو لوگوں کے سامنے یا جس کو تعبیر معلوم ہے ایسے لوگوں کے سامنے آپ بیان کریں۔ دوسرا خواب جو شیاطین کی طرف سے انسانوں کو پریشان کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے آتا ہے، ایسے خواب کو آپ کسی سے نہ بتلائیں، اور جو آداب آپ کے سامنے ذکر کیے گئے ہیں ان آداب پر آپ عمل کریں۔ انشاءاللہ اس برے خواب کی برائی سے اور شیطان کے شر سے آپ کی ذات محفوظ ہو جائے گی۔ اور تیسرا خواب حدیث النفس ہے، جو آدمی رات دن کرتا ہے وہی رات کو بھی اس کے خواب میں آ جاتے ہیں۔ البتہ اگر سچے خواب کی خواہش کسی کو ہو، کوئی یہ چاہتا ہو کہ جو میں خواب دیکھوں وہ سچا خواب ہو، اللہ کی طرف سے وہ خواب آئے، نیک خواب ہو، تو علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس کے آداب بتلائے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں من اراد ان تصدق رؤیاه، اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ وہ سچا خواب دیکھے، اس کا خواب سچ ہو، نیک ہو، اللہ کی طرف سے اس کے پاس خواب آئے، تو انہوں نے کہا فَلْيَتَحَرَّ الصِّدْقَ، آدمی زندگی کی ہر معاملات میں سچ بولے، ہمیشہ سچائی سے کام لے، کبھی بھی جھوٹ نہ بولے، جھوٹ کے قریب نہ جائے، ہمیشہ سچ بولے۔ اس کا اثر یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین بھی اس کو سچا خواب دکھلائے گا۔ اور دوسری بات آپ نے بتلائی وَأَكْلَ الْحَلَالِ، حرام کے قریب نہ جائے، ہمیشہ حلال کھائے، حلال کاروبار کرے، حلال روزی کمائے۔ وَأَكْلَ الْحَلَالِ، ہمیشہ حلال لقمہ اپنے اندر ڈالے۔ اور آپ نے کہا وَالْمُحَافَظَةِ عَلَى الْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِ، اللہ رب العالمین کے اوامر اور نواہی کی پابندی کرے، یعنی نیک کاموں، اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا اس کو بجا لائے، اور جن بھی گناہوں سے، معاصی سے، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے وہ اپنے آپ کو باز رکھے۔ وَلْيَنَمْ عَلَى طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ، اور مکمل طہارت حاصل کر کے، یعنی وضو کر کے آدمی سوئے، اور اگر جنوبی حالت جنابت میں ہے تو غسل کر کے سوئے، مستقبل القبلہ، قبلے کی طرف رخ کرتے ہوئے، یعنی دائیں کروٹ سوئے۔ وَيَذْكُرَ اللَّهَ، اور اللہ کا ذکر کر کے، یعنی سونے کے جو اذکار ہیں، ان اذکار کو پڑھ کر سوئے۔ آپ نے کہا فَإِنَّ رُؤْيَاهُ لَا تَكْذِبُ، البتہ اس کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا، اور سب سے سچا خواب ہوتا ہے کان بالاسحار، رات کے آخری پہر میں۔ رات کے آخری پہر میں جو آدمی خواب دیکھتا ہے اکثر و بیشتر وہ خواب سچا ہوتا ہے۔ کیوں وہ خواب سچا ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر آتا ہے، رات کے آخری حصے میں، آخری پہر میں اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر آتا ہے۔ لہذا کہا کہ ایسا خواب، کیونکہ رحمت، مغفرت اور شیاطین کا دور ہو جانا، اپنی بری حرکتوں سے باز آ جانا، یہی وہ وقت ہے جب انسان کے سب سے قریب رحمت اور مغفرت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ 7ویں آسمان سے اپنے عرش سے آ کر نچلے آسمان پر آتا ہے، اور کیا کہتا ہے اللہ رب العالمین هل من سائل فأطعمه، کیا کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں؟ کیا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں؟ اللہ رب العالمین، کیا ہے کوئی مجھ سے جہنم سے پناہ طلب کرنے والا کہ میں اس کو جہنم سے آزاد کر دوں؟ تو اللہ سب سے نچلے آسمان پر آتا ہے اور مغفرت کا اعلان کرتا ہے کہ مانگو دیا جائے گا، مغفرت طلب کرو بخش دیا جائے گا، جہنم سے آزادی مانگو جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا۔ تو اس وقت شیاطین اپنی بری حرکتوں سے باز آ جاتے ہیں، رحمت و مغفرت، اللہ کی قربت ہم سے حاصل ہوتی ہے۔ اس وقت اکثر خواب سچے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے وہ خواب آتے ہیں، لہذا ان آداب کو ہم اگر بجا لائیں تو انشاءاللہ ہمارے بھی خواب سچے ہوں گے، اللہ کی طرف سے آئیں گے۔ نبوت کے حصوں میں سے 46واں 45واں جز ہوگا، ہمارے ایمان کے حساب سے جیسا ہمارا ایمان مضبوط ہوگا ویسا ہی ہمارا خواب بھی سچا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو رؤیت صالحہ اور رؤیت صادقہ دکھانے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہم کو برے خواب سے بچائے، برے خواب کی برائی سے اور شیاطین کے شر سے اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے۔
اللہ جب تک زندگی دے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. عباد اللہ قوموا الى الصلاة.